السلام علیکم۔ آج کے لائیو سیشن میں آپ سب کو جو ہمیں جوائن کرنے والے ہیں ویلکم، اور السلام علیکم حیدر بھائی، میرے استاد، میرے ٹیچر ونس اگین میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم حیدر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک، اور ایک اور سیشن کے ساتھ اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بہترین بات کرائے ہمارے سے، بہت امپورٹنٹ اور آمین۔ مزے کا سیشن ہے۔ ہمارے امت کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو بات بھی ہم ہمارے کر کے کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے بہت اچھی بات کروائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم ویسے دل میں بھی دعا کرتے ہیں کہ جس وقت ہم اللہ کے حضور، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اس احساس کے ساتھ بیٹھے ہوں کہ ہم ان کی نظر میں ہیں، اور ہم پر یہ خاص کرم اور یہ خاص عطا ہوئی ہے کہ ہمیں قبول کیا گیا یہاں پر بیٹھنے کے لیے، اس ذکر کو کرنے کے لیے اور سننے کے لیے بھی۔ تو شکر کے احساس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہمیشہ ہوتی ہے کہ کوشش تو بے شک ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جیسے ہمیشہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ کوشش کو کبھی بھی کسی بھی نتیجے کا مطلب وہ نہ سمجھیں ذمہ دار کہ ہم نے کیونکہ کوشش کی یا ہمارے اندر کوئی تڑپ تھی یا کوئی طلب تھی ایسی کہ ہم پر ایسی مہربانی ہوئی، یہ ساری کی ساری عطا ہی ہوتی ہے۔ ہاں، کوشش اس کے بعد ہم اپنی شروع کرتے ہیں اور اللہ کا کرم پھر مزید ہوتا جاتا ہے کہ ہمیں قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو جیسے حیدر بھائی نے کہا، آج کے سیشن کے حوالے سے بہت ہی خاص، بہت حاصل خاص ذکر کے ساتھ اس سیشن میں ہم بیٹھے ہیں، اور اسی احساس میں بیٹھیں گے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جسے خود اللہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود و سلام بھیجتے ہیں، اسی کی ترغیب ہمیں بھی قرآن پاک میں ملتی ہے۔ اور یہ جو ذکر کی محفلیں ہیں، بے شک ہر ایک محفل ہی خاص ہوتی ہے، لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ جب کہیں ذکر کے لیے بیٹھیں تو ہم جو بھی بات کرتے ہیں، آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، وہ اگر اس محفل میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ نامکمل ہے، مردہ ہے۔ تو ہم یہ اللہ کا کرم سمجھتے ہیں، خود پر بہت خاص الخاص کرم سمجھتے ہیں۔ جیسے میں نے حوالہ بھی دیا کہ ہماری رہبر و رہنما ہمیشہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ تڑپ یا تڑپ کی وجہ سے تم پر کوئی عطا ہو، یہ خاص سارے کا سارا محبت کا جو سلسلہ ہے، ان سے عشق کا جو سلسلہ ہے، ہم میں سے ہر ایک جو امتی ہے اس پر یہ خاص جو کرم ہے وہ بے شک صرف اور صرف عطا ہی ہے۔ اس میں ہمارے کسی کمال کا، کسی قابلیت کا، کسی ہنر کا، کسی سکل کا دخل نہیں ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں نا، ترازو کو پلڑے کو حالی لے کر بیٹھیں تو تبھی اس میں کچھ ڈالا جائے گا۔ جب کوئی بھکاری جاتا ہے کسی کے در پر، تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دامن میں پہلے ہی کچھ ہے، اس کے وہ جو اس نے کچھ ہاتھ میں پکڑا ہو، ڈبہ ہو، خاصا اس کو کہہ لیں، جھولی ہوتی ہے اس کی، تو اگر اس میں پہلے سے کچھ ہوگا تو ہم کہیں گے جاؤ بابا اپنا کام کرو، تم تو پہلے ہی جو ہے لے کے پھر رہے ہو اتنا کچھ، تم تو ہمیں کچھ دے جاؤ۔ ہم ایسا بھی مذاق میں کرتے ہیں۔ تو آج ہم یوں ہی بیٹھیں گے اسی احساس کے ساتھ کہ مالک، ہم تیرے ہی کرم سے، تیری عطا کی ہوئی مدد سے، تیرے خاص کرم سے، تیری خاص عطا سے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور جنہیں مجھے ہمیشہ بڑا اچھا لگتا ہے یہ بات کرنا کہ ہم کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک وہ ہیں، لیکن ہمیں سکھایا پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کہنا، اور وہ فرق ہمیں ہمارے اندر احساس آشنائی کی صورت میں اتارا ہماری رہبر و رہنما نے، اور ہمیں معلوم ہوا کہ وہ تو دو جہانوں میں ہمارے سردار ہیں، جو انبیاء کے بھی سردار ہیں، ٹھیک ہے، دو جہانوں میں ہمارے آقا ہیں، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو ہم ان کے امتی، ان کے غلام، اللہ کے بندے بن کر آج ان کی بارگاہ میں پیش ہیں، اور یہی احساس رکھیں گے کہ ہم جب دنیا میں بھی کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تو یہاں ہم ذکر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہاں خبر تو گئی ہوگی، تو یہاں ہم پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں اور وہاں خبر نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ انہی کی تعریف، انہی کی مدح بیان کرتے ہوئے شروع کروں گی کہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، تیرا وصف بیاں ہو کیسے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پہ قرباں، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی،
माँ अजमल का तेरी सूरत, माँ ahsan का तेरी सीरत, माँ अकमल का तेरी अजमत, तेरी जात में गुम है खुदाई। तो यहाँ से ही बात शुरू करते हैं कि तेरी एक नजर के तालिब, तेरी एक सुहन पे कुर्बान। हम एक नजर के तालिब बनकर यहाँ बैठे हैं। हम में से जो जिक्र कर रहा है वो भी एक नजर का ही तालिब है, जो ये जिक्र सुन रहा है वो भी एक नजर का तालिब है। कि वो हम कहते हैं कि उठ गई नजर तो जितने हाली है सब जाम भर जाएंगे। ये एहसास बड़ा ज़रूरी है कि हम ये हाली दामन लेके बैठे कि हम सिर्फ आपकी एक नज़र के सवाली हैं। आज के दुनिया के मीडियम्स बदल गए हैं, प्लेटफॉर्म्स बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, लेकिन हम कहेंगे कि ये जिक्र पहली बार हमने नहीं किया, ये फॉर्मेट पहली दफ़ा नहीं है। मैं यहाँ पर एक वाक़या ज़रूर कोट करूँगी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। उनकी मरवियात में से एक है कि प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, तो वहां पर सहाबा कराम जैसे कि वो हल्का एक बनाकर बैठते थे। वालेकुम अस्सलाम, मैं सबको अपने साथ वेलकम करूंगी और मैं एक ज़रूर बात करूंगी कि ये जितने भी यहाँ पर हमें ज्वाइन करें अभी, आप इस वीडियो को अगर साथ साथ कहीं पर भी किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट, ताकि ये पैगाम अल्लाह का, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र का जहाँ जहाँ तक पहुंचे वो एक सदका जारिया बने और अल्लाह उसको कबूलियत भी अता करे। तो प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम जब अपने सहाबा कराम के पास तशरीफ लाए तो वो हल्का में जैसे बैठते थे मस्जिद नबी में, वहां पर वो कुछ जिक्र फरमा रहे थे। तो आपने उनके इकट्ठे होने का जब जिक्र करने का वजह पूछी कि यहाँ क्यों बैठे हैं और क्या जिक्र कर रहे हैं और क्या मकसद है, तो उन सहाबा कराम ने अर्ज किया कि हम अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं उस एहसान के लिए कि जो उसने हिदायत इस्लाम हमें दी और आपकी सूरत में हम पर करम और एहसान फरमाया। ठीक है। अब यहीं से ही बात जो बड़ी दिल को लगने वाली बात है, जब मैंने ये वाकया इस हवाले से सुना और पढ़ा तो मैंने कहा कि क्या खूबसूरत बात है कि यहीं से हम सीखें कि शुक्र है अल्लाह का कि हमें अल्लाह ने उम्मती बनाकर पैदा किया, और वो उम्मत जो बेहतरीन उम्मत है और जिसको तमाम तर उम्मतों पर फजीलत अल्लाह ने अता फरमा दी। अब अल्लाह ने खास करम किया और इस एहसान के अंदर कितने एहसान है। मैंने पिछली दफ़ा भी ज़िक्र किया था कि जो हमारे प्यारे होते हैं, जैसे पिछली दफ़ा मैंने ज़िक्र किया वन ऑफ माय वेरी क्लोज रिलेटिव ऑफ माइन इज़ देयर, और उनका हम एहसान हमेशा याद रखते हैं कि वो हमेशा मुश्किल वक़्त में हमारे काम आए। तो उनसे मोहब्बत का एक दर्जा और होता है। जो हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारे मुश्किल वक़्त में काम आया होता है, हमसे मोहब्बत का इज़हार अपनी किसी हमदर्दी की सूरत में, प्यार के बोल की सूरत में किया होता है, तो हमें वो दूसरों से हमेशा मुख्तलिफ रखते हैं। तो हम उनके एहसान के अंदर कई एक एहसान याद रखते हैं। तो प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की सूरत में जो हम पर एहसान हुआ, उसके अंदर कई एहसान दर एहसान है जिनका जिक्र हम आगे सेशन में भी करेंगे। तो उन सहाबा कराम ने फरमाया कि हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं जो नेमत हम पर हुई, उसका उस एहसान का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम इस बात की कसम दे सकते हो कि तुम उसी मकसद के लिए इकट्ठे हो और तुम यही जिक्र कर रहे हो। तो सहाबा कराम एक दफा तो शायद जरूर हैरान हुए होंगे, क्योंकि जाहिर है वो जो जिक्र फरमा रहे कि सहाबा कराम इकट्ठा होके वो उन्हीं का जिक्र था। और जब आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने पूछा तो उन्होंने यकीनन कसम दी। उन्होंने फरमाया कि हम कसम देते हैं कि हम यही जिक्र कर रहे थे, हम इसी नेमत का जिक्र कर रहे थे, हम उसी एहसान का जिक्र कर रहे थे, उसी हम्दो सना को बयान कर रहे थे। तो प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने ये जो कसम ली है ये इस वजह से नहीं ली कि मुझे खुदा ना खास्ता कोई इसमें शक था तुम्हारी बात में, बल्कि मामला ये हुआ कि जिब्रील अमी आपके पास हुजरे में आए थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हुजरे में आकर बयान किया और फरमाया कि अल्लाह सहाबा कराम के इस अमल पर फख्र फरमा रहा है कि अल्लाह ने उन्हें एक नेमत अता की और उनके इतने कदरदान हैं वो उस नेमत के कि वो उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो शुक्र अदा करना है कि प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम आकर बाकायदा कसम ले रही हैं। तो मैंने जैसे कहा कि ये जिक्र करना, इस महफिल को सजाना कोई नई बात नहीं है। हाँ, फॉर्मेट, तरीके, मीडियम्स कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जैसे मोहब्बत में क्या होता है, मोहब्बत में याद मनाई जाती है, हम याद को बाकायदा मनाते हैं।
ٹھیک ہے، کوئی پیدا ہو گیا، ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہم ان کی سالگرہ کتنی خوشی سے مناتے ہیں، ہمارے بڑے ہوتے ہیں، ہماری اینیورسریز ہوتی ہیں، ہمارے کتنے ہی ایونٹس ہوتے ہیں جن کو آج کل تو ورلڈ کا فلاں ڈے، ورلڈ کا ڈمکان ڈے، بہت ہر دن کوئی نہ کوئی ڈے ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ہر چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محبت کے رشتے جن سے ہوتے ہیں ہم ان کو بار بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم انہیں بھولے نہیں ہیں، اور ان کی اہمیت کا احساس ان کے دلوں میں بیدار کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پیر کا روزہ خود رکھتے تھے، اور جب پوچھا صحابہ کرام نے تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی، ولادت مبارک ہوئی، اور اسی دن مجھ پر قرآن پاک نازل کیا گیا، تو اس کا اہتمام بھی وہ اسی وجہ سے فرماتے تھے اس روزے کا۔ تو یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ جو میلاد منانا ہے، نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، یاد منانا ہے، یہ انہی تمام 1400 صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے۔ ہم اگر کتابوں میں بھی پڑھیں تو یہ ذکر ملتا ہے کہ مکہ میں، مدینہ میں، ہر جگہ دنیا کے، یہاں میں جیسے اس میں مڈل ایسٹ میں رہتی ہوں، یہاں پر باقاعدہ چھٹی ہوتی ہے، اور بہت سارے دنیا کے ممالک میں ایسے ہی اس یاد کو منایا جاتا ہے، کانفرنسز ہوتی ہیں۔ تو ہم مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ نے وہ جو کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، میں نے شاید بول کچھ آگے پیچھے کر دیے، لیکن دہن میں زبان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ جہاں جہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے کرم اور مہربانی سے یہ حاصل احسان ان کی ذات کی صورت میں تو ہم پر ہوا ہی ہوا کہ وہ آئے اس جہاں میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بگڑے نصیب والوں کی بھی بگڑی بن گئی، ٹھیک ہے، اور ان کی ایک نظر کے طالب ہم یہاں بن کر بیٹھے ہیں۔ لیکن اس احسان کے اوپر یہ ایک احسان ہے کہ یہ جو زبان اللہ نے عطا کی، جب تک اس میں دم ہے، جب تک اس میں وہ قوت ہے، تو اس سے ہم وہ ذکر کر رہے ہیں جس کی خاطر یہ زبان عطا ہوئی، اور ان کانوں سے ہم وہ ذکر سن رہے ہیں جس کی خاطر ہمیں یہ قوت عطا ہوئی کہ ہم سن سکیں۔ تو اس احسان در احسان پر اللہ کا بے حد شکر کرتے ہوئے اس سیشن کو آگے بڑھائیں گے، اور میں ریکویسٹ کروں گی حیدر بھائی سے کہ بات کو آگے بڑھائیں اور اسی احساس کو مزید اپنے احساس کی صورت میں بیان کریں۔ جی اب یہ احساس پیدا ہونا بہت بڑا، پہلے اس پہ بھی شکر کہ یہ احساس انسان کے اندر جاگے، کیونکہ ہمارے اندر ایک ہمیں بائی برتھ چیز ملی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ضرورت اس چیز کی پڑتی ہے کہ ہم اس احساس کو جگائیں۔ جیسے حضور بے پاک شک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، امتوں کے سردار، ٹھیک ہے، تمام دو جہاں پہ بننے کی تخلیق کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ہم سب کی کسی کی بھی زندگی گزری، آپ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک سانس ہمارے لیے برکتیں، رحمتیں لانے والا۔ ہم ایسے فیل ہی کریں، وہ ایک نعت بھی ہے نا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تو ہم ایسے فیلنگ ہی انسان کا وہ جیسے کہ وہ دل پھٹنے لگ جاتا ہے، ایسے خوشی سے وہ جیسے کہتے ہیں وہ باغ باغ ہونے لگ جاتا ہے کہ کیسے ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہوگا وہ تو فضائیں کتنی بہاروں میں کنورٹ ہوتی جاتی ہوں گی، خوشبوئیں ہوتی ہوں گی، کیا بکھرتے جیسے پھول ایک ہوتے ہیں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ فرماتے ہوں گے تو کیسے جیسے کہتے ہیں وہ پھول کھلنے لگ جاتے ہوں گے، تو تبھی وہ صحابہ کرام جو تھے ان کے دل کیسے کھل گئے، کیسے اس وقت کی جو ظلمتیں تھیں، جو اندھیرے تھے، ان میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے روشنیاں اس میں پھیل گئیں، وہ جو پتھر دل تھے وہ کیسے نرم ہو گئے، کیا دنیا کا جیسے کہ نظام ہی بدل کے رکھ دیا بالکل۔ اور جب ہم یہ سب دیکھیں تو اس کو ہم تھوڑا سا بھی ایسے ریلیٹ کریں کہ یہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہوا، تو ہمارے لیے اس سے زیادہ زندگی میں شاید پراؤڈ فیل کرنے کی بات، احساس یا خود کو اسپیشل فیل کرنے کا احساس نہیں ہو سکتا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی آمد پہ اللہ نے یہ سب دنیا کا نظام بدلنا لکھا تھا، ٹھیک ہے، اور ہم اس امت میں سے ہیں جس امت میں سے ہونے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو فرمایا گیا تھا کہ امت کو بتا کے جاتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو اس امت میں سے ہو جانا اور فالو کرنا، تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ وہی جیسے آپ نے کہا کہ شکر کے احساس، تو ہم یہ جو آج کی یہ جو سیشن ہے، یہ جو ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، میں کہوں گا ہم بات کریں، ہم یہ ساری بات کوشش کریں گے کہ شکر کے احساس میں رہتے ہوئے کریں، جو ہم کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، ہم یہ جو یاد بنا رہے ہیں۔ میں ایسے کہوں برتھ ڈے کا، جیسے آپ نے کہا برتھ ڈے مناتے ہیں تو بہت کامن پریکٹس ہے کہ ہم پکچرز لگا دیتے ہیں اس انسان کی لائف کی، ڈفرینٹ ایونٹس کی، ڈفرینٹ وقت کی، ٹھیک ہے، تو ہم بھی یہ یاد منائیں، تو ہم اس ذکر کے ساتھ منائیں، ان تمام چیزوں کو دوبارہ سے یاد کرتے ہوئے، ان پہ بات کرتے ہوئے منائیں، اور نعمت کا ہم تاکہ شکر صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسے میں بتاؤں، پیار کے احساس میں میرے ایک دادا کے بھائی کا میں پہلے بھی شاید شیئر کیا کہ وہ جب بات ہوتی نا تو ان کے آنسو آنے لگ جاتے نا آنکھوں سے، تو میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا، ایسے کیوریوسٹی ہوتی ہے اس طرح کی بات پہ جب کوئی ایسے ریئیکٹ کسی بھی طرح کا کرتا ہے، تو میں نے ان سے پوچھ لیا، ان کا کہ آپ کیسے آنسو آ جاتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ایسے میرے سے نا میرے سے وہ ایبزارب ہی نہیں کیا جاتا، میرے لیے وہ جو خوشی ہوتی ہے اور میرے لیے وہ جو ہجر کو میں فیل کر رہا ہوں، میرے سے وہ برداشت نہیں کیا جاتا، تو آنسو خود ہی یہ آنے لگ جاتے ہیں نا۔ تو مجھے اتنا پیارا لگا کہ ہاں، ہم امتیوں کا پیار ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکت میں ایسے میں بات کروں تو میں حدیث مبارکہ شیئر کروں تو حضرت عمر بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخر میں آنے والے اور قیامت کے دن سب سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ کتنے مزے کی بات ہے کہ آخر میں آنے والے، وجہ تخلیق کائنات جیسے کہتے ہیں، چیف گیسٹ کسی بھی اس میں اینڈ میں بلایا جاتا ہے کہ اب چیف گیسٹ کی باری ہے، اب سب سے اسپیشل پرسن کی باری ہے، اور پھر قیامت کا روز سب سے امپورٹنٹ، سب سے زیادہ روز محشر کو دی گئی، اور اس روز کے حوالے سے بتایا گیا کہ سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے، اور پھر فرمایا کہ میں بغیر کسی فخر کے یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام صفی اللہ ہیں، اور میں حبیب اللہ ہوں۔ کتنا ایسے مزے کا نا، ٹھیک ہے، کہ جو بھی کوئی ہو جائے کچھ، ٹھیک ہے، جو حبیب کی جگہ ہوتی ہے، جو آپ کے کسی کے بھی قریب یہ پوزیشن ہے، یہ ایک ہی شخص کو دی جاتی ہے، اور پھر اس کا مقابل ہی نہیں ہوتا کوئی دور دور تک، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میری امت کے متعلق وعدہ کر رکھا ہے، اور 3 باتوں سے اللہ کے بارے میں فرمایا کہ امت کو بچایا ہے، اس میں یہ کہ ایسا قحط ان پر نہیں آئے گا جو پوری امت کا احاطہ کر لے، اور کوئی دشمن اسے جڑ سے نہیں اکھاڑ سکے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ تو کیسے وہیں پہ ہم ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں امت کو، ہم کتنے گناہ گار، ٹھیک ہے، خطا کار، ہمارا کوئی عمل شاید اس طرح کا نہیں جو کہ پسند بھی کیا جائے اس عالی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن ہمیں ہر جگہ پہ امت کو ساتھ رکھا، ٹھیک ہے، یہاں بھی اللہ کی جب قربت کی بات کی تو بھی پھر امت کی کہ اس نے مجھے اس کی گارنٹی دی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے احساسات یہ سب بہت مزے کے پیارے لگتے ہیں، اور انسان اس میں اگر خود سے اسی طرح ریلیٹ کر سکے تو بہت شکر بھی آتا ہے، اور میرے خیال میں پیار اور عشق وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو
آبدہ میرے خیال میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی اس میں؟ تو ہم آج کی بہت یہ جو اچھا. سیشن ہے اسی طرح چلاتے ہیں انشاءاللہ، سب شکر میں ساتھ رہ کے، خوشی کے ساتھ. بالکل بہت اچھا. اور جیسے آج ہم نے سیشن کے حوالے سے بات بھی کی کہ ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ وہ جو ہستیاں تھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جن کو عطا ہوئی وہ صحبت، وہ ان کی محفلیں، وہ ان کی بزم میں بیٹھنا، ان کی خوشبو کو محسوس کرنا، ان کے جلووں کو دیکھنا، ان کے حسن و جمال کا نظارہ کرنا، تو ان پر تو کرم کی کیا ہی انتہائیں تھی. لیکن حیدر بھائی نے جیسے ایک حوالہ دیا اور بتایا کہ جو ہم جیسے لوگ تھے، جو بعد میں آنے والے امتی تھے، ان پر بھی ان کی نظر کرم تب بھی تھی اور اب بھی ہے. تو انہوں نے تو اپنی نظروں سے جیسے اس چیز کا نظارہ فرمایا جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے. لیکن ہم بھی جب بیٹھتے ہیں اور ہم بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہم پر بھی ہوا اور ہم بھی اس محفل میں لے کر بیٹھے ہیں ان کی آس، ان کی امید پر کہ وہ نظر کرم فرمائیں گے، تو یقین تصور کی آنکھ سے اور احساس کے ساتھ، دل کے احساس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اور دل کا احساس یقین کی صورت میں یہ ہمارا سامنے ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. تو کیوں نہ رکھیں ہم یہ احساس اور یہ یقین کہ ہم ان کے عاشق ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. عشق دعویٰ نہیں ہے، عشق دلیل نہیں ہے، عشق صرف اور صرف عطا ہے. ہم ان کے امتی ہیں اور یہ ہم پر کرم ہے، خاص مہربانی ہے، خاص عطا ہے. تو ہم یہ یقین رکھ کر بیٹھے ہیں کہ نظر کرم ہم پر بھی ہوگی. وہ سب جو ہمارے ساتھ شامل ہیں ان پر بھی کرم کی نظر ہوگی، ان پر بھی مہر کی نظر ہوگی. اور یہ جتنے بگڑے ہیں سب کام بن جائیں گے صرف اور صرف ان کی ایک ہی نظر سے. صحابہ کرام کے حوالے سے ذکر کریں گے. اور اس سے پہلے جیسے حیدر بھائی نے بھی ذکر کیا، اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ صحابہ کرام اس وقت کیونکہ موجود تھے اور وہ اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے تھے پیر کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ان کے عاشقوں کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کے عمل کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس عمل کی پیروی کریں. کوئی بھی رحمت کامل جو ہوتے ہیں اسی لیے ان کی پیروی کی جاتی ہے، کیونکہ وہ کسی بھی عمل کی ترغیب اس وجہ سے نہیں دیتے کہ وہ ان کی ذات کی پیروی ہوتی ہے یا ان میں ان کی اپنی کوئی ذات کی تسکین ہوتی ہے، نہیں، بلکہ کسی بھی رہبر کامل کی پیروی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ہماری انگلی پکڑتے ہیں. آج تک مجھے یاد ہے وہ الفاظ کے یہ کرائیٹیریا بھی ہے اور ہماری سمجھ کے لیے بھی ہے، ایک معیار بھی ہے کہ کوئی بھی ایسا پیر کامل، رہبر کامل، پیر کامل ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کے جو بھی پیروی کرنے والے ہوں گے وہ کبھی بھی آپ کو اپنے پیچھے نہیں چلائیں گے. وہ آپ کی انگلی پکڑیں گے اور آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیں گے، اللہ کے دربار میں آپ کو لے جائیں گے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آپ کو پکڑ کر پیش کر دیں گے. تو اسی لیے ان کی پیروی کی جاتی ہے. تو صحابہ کرام تو ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے، ان کے عمل کا نظارہ کرنے والے تھے، تو اس لیے جگہ جگہ ان کی پیروی کی مثالیں ملتی ہیں. قریش کے افراد میں سے جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے وقت بہت سارے لوگ ان کے پاس موجود تھے، تو ابو سفیان بھی وہاں موجود تھے. تو اس نے ان کے قتل کے وقت ان کو پوچھا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس وقت تمہاری جگہ نعوذ باللہ تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور تم آرام اور راحت میں ہوتے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں جو فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں آرام اور راحت میں ہوتا اور میری جگہ میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے. یعنی اس وقت دیکھیں کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہم آپ پر جان نثار کر دیں، اور بڑی اچھی بات ہے، ہم اکثر باتوں میں بات کرتے ہیں کہ بات پیچھے ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہم صدقے یا رسول اللہ. بے شک یہ بڑا اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ کہنا آسان ہے اور صدقے ہونا اور قربان کرنا بہت مشکل ہے. ہمیشہ فرماتی ہے ہماری رہبر اور رہنما کہ بات کرو تو احساس کے ساتھ کرو، اور اگر واقعی کچھ قربان کیا ہو، چھوٹی سی ایک مرضی قربان کی ہو، تو تب بولو صدقے یا رسول اللہ، تب بولو کہ میں نے کچھ قربان کر کے آیا ہوں تو اب میں قربان ہوتا ہوں آپ پر. تو یوں صحابہ کرام کا ایک ایک عمل جو تھا کہ جان جا رہی تھی، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں، ہم پسند نہیں کرتے کہ ہماری جگہ ہمارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کسی قسم کی بھی مشکل اور پریشانی میں ہوں اور ہم آرام اور راحت میں ہوں. اسی طرح سے حضرت انس بن مالک ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں سے باہر نکل رہے تھے، تو ایک آدمی ان کو ملا پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے، قیامت کا حال پوچھنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اس کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟
تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے کوئی خاص تیاری جیسے روزہ، عبادات اور اس طرح کی دیگر تیاری تو نہیں کر رکھی، لیکن ہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ ہمارے لیے بھی بشارت اور خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم محبت رکھتے ہو۔ تو آج اگر ہم بھی دل میں یہ احساس رکھیں کہ ہاں ہم اس پہ مطلب نادم ضرور ہیں، شرمندہ ضرور ہیں کہ ہمارے عمل اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن اللہ کا خاص کرم اور خاص عنایت پھر ہم پر ضرور ہے کہ ہم ان سے محبت رکھنے والے ہیں، پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والے ہیں، تو ہمارا یہ یقین ہے اور یہ احساس ہے کہ ضرور ہم روز قیامت بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے عروہ بن مسعود جو تھے، مسعود جو تھا وہ کفار کا نمائندہ اور وکیل بن کر جب آیا تو اس نے دیکھا کہ پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام ہیں وہ ان پر اس طرح سے نثار ہوتے ہیں کہ ان کا لعاب دہن گرنے نہیں دیتے، ان کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے چہروں پر اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں، اور ایون وہ ان کے لیے جیسے ایک باقاعدہ کوشش ان کے درمیان میں ہو رہی ہوتی ہے کہ کون اس چیز کو پہلے اس لعاب دہن کو لے لے گا یا وضو کے پانی کو لے لے گا۔ تو اس نے بھی یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس نے بہت سارے کیسر و نجاشی کے دربار میں جا کے بادشاہوں کو بھی دیکھا، لیکن ایسی تعظیم اور ایسی عظمت اس نے کسی سردار کی نہیں دیکھی تھی۔ ایک صحابی کا واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ ایک صحابی تھے جو مجلس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھتے تھے، پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے، تو ظاہر ہے کہ جس وقت ہم بھی اپنے کسی بہت پیارے کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ کیونکہ ہماری خوشی اور غم انہی سے جڑا تو ہم جا کر ان کو اپنے غم، درد اور قصے سناتے ہیں۔ تو وہ صحابی نوٹ کرتے تھے کہ صبح سے لے کر شام تک جو بھی آتا ہے ان کے پاس ان کو صرف اور صرف اپنے جو ہے وہ ایسے قصے سناتا ہے جس میں غم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی، مصیبتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے طور پر اپنے ذمے ایک ذمہ داری لے لی کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کے محفل میں بیٹھ کر پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی ایسی خوشگوار بات کر دیتے تھے جس سے آپ تبسم فرماتے، یعنی آپ خوش ہو جاتے تھے۔ تو کیونکہ وہ بھی ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، اور کچھ نہ کچھ لغزش ہو جاتی ہے، تو ان صحابی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ذکر سنتے ہیں کہ ان سے کوئی لغزش ہو گئی، اور وہ غلطی ایک بار ہوئی تو کچھ اس پر حد جاری ہوئی، دوسری بار بھی ہو گئی۔ تو صحابہ کرام ایک دن بیٹھے تھے اور مل جل کر ان کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ان کے حوالے سے لعنت کا ذکر کیا۔ اس وقت پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس میں نہیں بیٹھے تھے، لیکن جیسے ہی کسی نے یہ فرمایا صحابہ کرام میں سے کہ ان پر لعنت کے حوالے سے بات کی، میں بہت ہی مطلب یہ ڈر کے اس واقعے کو بیان کر رہی ہوں، کیونکہ وہ ان کے مقام مرتبے ہر صحابی کے اتنے بلند ہیں کہ ہماری زبانیں 100 دفعہ اس چیز کا احترام کرتے ہوئے ان کا ذکر کریں، لیکن جو بات ہے اس واقعے میں وہ بہت خوبصورت ہے کہ اس وقت جب وہ ذکر کر رہے تھے ان صحابی کا، تو کچھ ناپسندیدہ انداز میں صحابہ کرام نے جب ذکر کیا تو اسی وقت پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر انٹر ہوئے اور انہوں نے وہ ذکر سن لیا، اور آپ نے باقاعدہ فرمایا کہ خبردار کوئی لعنت کا لفظ ان کے لیے یوز نہ کرے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں، اسکالرز لکھتے ہیں کتابوں میں کہ ہم نے ان صحابی کے حوالے سے باقاعدہ ریسرچ کی کہ ان کا کوئی ایسا عمل جانچا جائے یا دیکھا جائے یا ریسرچ کیا جائے جس سے پتہ چلے کہ وہ اس ایک عمل کے علاوہ کہ وہ پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ہنسی کا سامان کرتے تھے، ان کے دل کو راحت پہنچانے کا، ان کو ہنسانے کا سامان کرتے تھے، اس کے علاوہ کون سا ایسا خاص عمل تھا کہ پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم کسی سے محبت کریں نا تو یہ ایک اور بات ہے کہ میں محبت کا اظہار کروں، لیکن جب وہ ہمیں کہیں کہ ہاں تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، ہمارے رہبر ہی ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ہمیں ایکنالج کیا جائے اس طرح، تو ہماری خوشی کا ایک عالم دوسرا ہوگا، بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ اچھا اس طرح سے ہمارے جو بھی پیارے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اس ایک گناہ کبیرہ کے باوجود فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس لیے ان کے لیے یہ لفظ یوز نہ کرو۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ریسرچ کے باوجود صرف اس ایک مین واقعے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی، یعنی ان کا یہ عمل اتنا پسندیدہ تھا پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو،
دل کو راحت پہنچانے والا کہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مجھے ظاہر ہے ان سے محبت ہوگی، ان کو بھی پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ان صحابی کو بھی محبت کی گواہی پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہم یہ سبق سیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ان کو راحت پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے کچھ ایسا، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں ہمیں مسکرا کر، ٹھیک ہے، وہ کچھ ایسا ہم عمل کریں کہ جس کی وجہ سے ان کے دل کو راحت پہنچے، جس کی وجہ سے ان کے دل کو تسکین پہنچے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات کہ حضرت عمر فاروق جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجر اسود کو بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے بوسہ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کدو جو ہے شوربے میں سے نکال نکال کے کھا رہے تھے، یعنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ان کی پیروی اور اطاعت۔ تو کسی نے پوچھا کہ ایسا عمل کیوں کریں، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نے تو صرف پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ یعنی دلیل نہیں ہے وہاں، سوال نہیں ہے کہ کیوں، کیسے، کب، کس طرح، نہیں، صرف دیکھا اور کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک انصاری نے بڑا اعلیٰ مکان بنایا، پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے اس کے طرز تعمیر کو کچھ پسند نہیں فرمایا، تو فرمایا کچھ نہیں، لیکن وہاں سے چلے گئے تو کسی نے اس انصاری کو جا کے بتا دیا کہ ناپسند فرمایا ہے، لیکن فرمایا کچھ نہیں پیارے آقا نے۔ تو اس انصاری نے وہ مکان گرا دیا، اور جس وقت وہ جو ہے پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ انہوں نے تو وہ مکان ہی گرا دیا، اس انصاری کو بلایا اور پوچھا، تو انہوں نے کہا میں نے سنا تھا کہ آپ نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی خود انہوں نے پیارے آقا سے جا کے بات بھی نہیں کی، اس سے پہلے کسی کی زبانی ہم ہو تو ہم 100 دلیلیں، آج ہم کیا کرتے ہیں، کہاں پہ لکھا ایک بڑا بہت ایک، میں اس کو کیا کہوں، میں کوئی بھی شاید اس کے لیے اپروپریٹ لفظ نہ یوز، ہر چیز کے لیے یہ کہاں پر لکھا ہے، کیا یہ قرآن میں ہے، کیا یہ فلاں جگہ پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس صحابی کے ان الفاظ کو، وہی ٹو بی ہائی لائٹڈ کون سا پوائنٹ ہے، سنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کسی سے سنا ہے انہوں نے، تو انہوں نے کہا میں نے اس وجہ سے یہ مکان گرا دیا۔ اور اس بات پر میں پھر کوٹ کروں گی اپنی رہبر و رہنما کی ایک بات کو، اسی واقعے سے حس کرتے وہ فرماتی ہیں کہ آج ہم بھی اللہ کے کرم سے جو کسی کی توفیق اور حیثیت ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق اچھے گھروں میں رہتے ہیں، ہمارا رہن سہن اس سے بہت مختلف ہے شاید جو پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت کے زمانے میں تھا، وہ پسندیدہ شاید نہ ہو، ہم ویسا نہیں کر سکتے، ہماری مجبوریاں، ہم اس طرح کے کچے گھروں میں ان فیسلٹیز کے بغیر آج سروائیو نہیں کر سکتے، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ ہم شرمندہ ضرور ہوں جب ہم ان پکے مکانوں میں، اینٹوں سے بنے ہوئے مکانوں میں، بڑے بڑے گھروں میں، عالی شان محلوں میں رہیں، تو ہم اس کو اگر انڈو نہیں کر سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے، اوائڈ نہیں کر سکتے، تو ان مکانوں میں بیٹھ کے شرمندہ ضرور ہوں کہ ہم ندامت میں ہیں، ہمیں شرمندگی ہے کہ ہم ویسا نہیں کر پا رہے کہ جیسے ہمیں کرنا چاہیے، جیسے آپ کی پسندیدہ عمل تھے، ہم ویسے نہیں کر پا رہے۔ تو ہم اس طرح سے بیٹھ کے جب شرمندہ بھی ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے کرم سے ایک یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم اس طرح سے شرمندہ ہی ہو جائیں تو بڑی بات ہے۔ تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے کہ جگہ جگہ پر پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے جو ہے ہمارے لیے مثالیں قائم فرمائی، اور وہاں پر عمل کا پیغام ہمیں عطا کیا۔ ان کی سیرت اور کردار میں دیکھ لیں، ان کے سنت کے حوالے سے دیکھ لیں، ہر زندگی کے معاملے میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور ہم جہاں جہاں چاہیں اپنے لیے اس پیغام کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ جی، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، حیدر بھائی کو جی آپ نے بہت پیاری ریکویسٹ کریں بات گے کہ کی بات ہے کہ یہاں پر دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دلیل کیوں نہیں ہے، کیونکہ بات ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ ہم ایسے میں شان کا بتاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداروں کے سردار، ٹھیک ہے، سب شان والوں سے زیادہ شان والے۔ اس پہ ایک روایت میں شیئر کروں گا کہ حضرت امام ابن ماجہ نے بھی حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم سب اولاد آدم ہیں، ہم سب کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے اس پر شک بھی فخر نہیں، قیامت کے روز سب سے پہلے میری زمین شق ہوگی، اس پر بھی فخر نہیں، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی،
کہ یہ شفاعت بھی وہ ہوگی کہ جو سب سے پہلی قبول کی جائے گی، تو وہ آقا دو جہاں ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور پھر فرمایا اس پر بھی فخر نہیں، اور حمد باری تعالیٰ کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، اور اس پر بھی فخر نہیں۔ ٹھیک ہے، تو دیکھا جائے دین دنیا دونوں کے سردار، ٹھیک ہے، تو جب بات اتنے بڑے سردار کی ہو اور وہ بھی ہمارے اپنے ہوں، ٹھیک ہے، ہم تو ایسے کہیں تو اگر ہمیں پتہ ہوتا نا کہ کسی امت کی ایک جو آئیں گے نبی آئیں گے رسول آئیں گے آخری، ان کی امت ہوگی وہ سب سے اسپیشل ہوگی، اور وہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے وہ سب سے اسپیشل ہوں گے، تو ہم ایسے حسرت کیا کرتے کہ کیسے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم بھی کاش ان کی امت میں سے ہوں کہ جن کو شفاعت کی اتھارٹی دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ ہمیں وہی بات ہے کہ پھر شکر بھی، اور ہم تھوڑا سا اس اینگل سے جب دیکھ کے چلیں گے تو ہمیں مزہ بھی آئے گا کہ پھر آپ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری چیز کیا تھی، جیسے وہ سائن جی فرماتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ عشق یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے معشوق کے درد میں آپ تڑپتے رہو، ٹھیک ہے، آپ اپنے معشوق کے درد کو اپنا درد بناؤ، ٹھیک ہے، اور پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے دعوے، ٹھیک ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کا درد جو ہے وہ اپنا بنائیں تو وہ پھر امت ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے اندر ہم محبت ڈھونڈیں کس کے لیے، تو وہ ہمارے لیے امت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے میں ایسے امت کے حوالے سے بتاؤں تو آپ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سب نے سنا ہوگا کہ بتایا، وہ ہم پڑھتے ہیں کہ جب بادل ہی گرج رہے ہوتے تھے رات کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ، چہرہ پر نور پہ ایسے پریشانی کے اثرات ہوتے تھے، اور جب پوچھا گیا، عرض کی گئی کہ کیا وجہ ہے، تو بتایا گیا کہ امت، ٹھیک ہے، کہ امت ہی ہیں وہاں، ٹھیک ہے، اور بادل گرج رہے ہیں تو کوئی پریشان نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہمیں جیسے کہ ان گنت ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ ہمارے لیے صرف اس وقت کی امت نہیں، بعد میں آنے والی امت کے لیے، میں کہوں تو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب جو یہاں سن رہے ہیں بول رہے ہیں، ہم سب کے لیے، کہ وہ جو لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی میرا پیار اور سلام، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں، اور پھر جب ان کو دیکھیں کہ یہ پیار کس کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، جو سب نبیوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت کلیئر جیسے بتا دیا گیا ہے، جو میں ایسے کہوں کئی کارز ہیں ان کا صرف ایک اس آئٹم کا، اس ماڈل کا صرف ایک پیس بنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسپیشل کسی کے لیے بنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جب بنی اسی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اور تو کسی کا حق ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ کائنات کی جب وجہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس میں تو پیچھے وہ جیسے کہو کہ کچھ رہ ہی نہیں جاتا۔ اور پھر امت سے پیار کے حوالے سے میں ایسے بتاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنے اعمال دیکھیں، ٹھیک ہے، اور امت سے آپ کا پیار دیکھیں، آپ ایسے کہوں تو صحابہ کرام تھے، ٹھیک ہے، آپ کسی وجہ کو امتی کے ایک دل کے دکھنے کو بھی نہیں برداشت کرتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کر رکھی ہے، تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کوئی شے نہیں ما سوا اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یعنی صحابہ کو کبھی کسی خبر سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان اقدس سے ہوئی،
کہ تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو. تو پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بھی محبت کرتا ہوں، لہٰذا امید کرتا ہوں کہ ان کی محبت کے باعث میں ان حضرات کے ساتھ ہی رہوں گا، اگرچہ میرے اعمال تو ان کے اعمال جیسے نہیں. تو میں اس کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بات ہمارے لیے بتائی گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ ہمیں ہوگا کہ ہم نے آپ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ وقت نہیں گزارا، ٹھیک ہے، ہم اس روز آپ کے ساتھ، ہم اس چیز پہ اتنے سے بھی دکھی نہ ہوں کہ ہم اس دور میں نہیں اور ہم اس دور میں تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم امتیوں کے لیے ہے. مجھے ایسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، جیسے ہمیں سکھایا بھی یہ جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن 1 to 1 ہو کے بنایا جائے، ٹھیک ہے. ایسے ہی پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ساری امت کے لیے، لیکن وہی امت میں بھی ہوں، وہی امت آپ بھی ہیں، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو ایسے جب فیل کریں نا کہ اچھا یہ میرے لیے ہے کہ میں اس دن ساتھ اٹھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر میں تھوڑا سا دیکھوں گا کہ ہاں میری محبتیں اب کہاں ہیں، میری پرائیورٹیز اب کہاں ہیں، ٹھیک ہے. اسی پہ ایک اور حدیث مبارک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ مروی ہے ان سے کہ حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ خواہش کی کہ میں اپنے بھائی سے ملوں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ایگزیکٹ ہمارے لیے، ٹھیک ہے، کہ میں نے نہیں دیکھا آپ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ٹھیک ہے، اس رخ انور کو، ٹھیک ہے، ان کالی زلفوں کو جن پہ ہم ایک جن کے ایک جیسے کہیں کہ لمحے پہ جو گزر رہا ہے ہم ان پہ فدا، پوری امت ہوتی رہے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جو آپ نے سانس مبارک جہاں پہ جس فضا میں لیا، میں ایسے کہتا ہوں ہاں ہم جس ہوا میں رہ رہا ہوں یہ بھی اسی کے ساتھ مکس ہوئی ہوگی. تو جب یہ احساس ہی آتا ہے تو مزہ آتا ہے کہ ہاں کبھی تو چلی ہوگی صبا جو کہ اس کو یہاں تک لے آئی ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ میرے لیے بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے لیے بتایا گیا کہ میں یہ وہی بات ہے، اعمال ہم اپنے دیکھتے ہیں جب اپنی ہم کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ، جب اپنی وہ جیسے کہیں کہ بے دینی کا جو ایک عالم ہے وہ دیکھتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں کہ اچھا پتہ تھا کہ آگے امت کے لوگ کیسے آئیں گے، لیکن آپ اتنی شان والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، اور میرے لیے یہ فرما گئے کہ میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا. یار بندہ کہے گا اچھا فدا اسی ایک ادا پہ، وہی بات ہے ہر ادا پہ ہم فدا ہوتے جائیں، ٹھیک ہے، کہ اتنا پیار، ٹھیک ہے، اتنی نرمی. ہم اسی کو پھر تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹو پہ دیکھیں، میں کہوں گا اچھا اس پوری امت کے لیے یہ تھا، اچھا پھر امتیوں ان کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جن ایک فرد کے لیے اس طرح فرما دیا گیا، میں ان کے ساتھ کیا ڈیلنگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں ایسے ایک بیان سن رہا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کا، تو اس میں وہ بڑا پیاروں نے بتایا کہ ایک دفعہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو جو پانی آپ کے جسم مبارک کو ایسے ٹچ کر کے گر رہا تھا تو صحابہ اس کو اپنے پہ مل رہے تھے اور پی رہے تھے، اور تو اس پہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ بھئی آپ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں اور آپ کی محبت کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ
اچھا اگر تم اللہ اور میری محبت مجھ سے کرتے ہو اور ہماری محبت بھی چاہتے ہو تو پھر 3 کام کرو کہ سچ بولو، کبھی دھوکہ نہ دو اور بددیانتی نہ کرو۔ تو ایسے ہم دیکھیں، اچھا یار محبت کے دعوے بھی ٹھیک ہے، اور ادھر سے پھر وہیں پہ نافرمانیاں بھی مجھ سمیت ہم سب میں۔ تو وہی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم شرمندہ ہو رہے ہوں وہ سب کچھ کرتے ہوئے کہ جو پسند نہیں کیا گیا تھا۔ اس پہ ایسے پھر امت کے لیے وہی بات کہ اچھا روز قیامت کے بارے میں بات کی جائے تو ہماری سب سے بڑی فکر وہی اب ہے، اگر کسی کو ہلکا سا بھی احساس ہے کہ ہمیں بھیجا گیا اس دنیا میں اور ایک دن حساب ہوگا، تو اس کے لیے ایسے کہوں تو پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشگوار حالت میں دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وہی بات ایک ایک بات پہ بندہ فدا ہوتا جاتا ہے، مذاق تھا تو کتنا پیارا ایسے کیوٹ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کہ اگلے پچھلے ظاہری و باطنی تمام گناہ معاف فرما، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایسے مذاق کی اس میں موڈ میں لہجے میں فرمایا۔ تو یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اتنی ہنسی کہ آپ کا سر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں آ گیا۔ تو اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری دعا تمہیں اچھی لگی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا مجھے اچھی نہ لگے؟ تو حضور نبی اکرم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم بے شک ہر نماز میں میری یہ دعا میری امت کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اب مطلب ایک چیز کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ وہ پچھلی اس میں بھی سیشن میں میری تو ووکیبلری بہت کم ہے، آپدہ نے وہ کہا کہ تان آگ ٹوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر اس طرح پیاری بات، پیاری دعا، درد جسے میں کہوں کہ آپ کے اندر جو ایک درد تھا، یہ ایک فکر تھی، وہ میرے اور اس امت کے لیے تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے یہی بات بہت اسپیشل ہے کہ وہ ہم ادھر سے سٹارٹ کریں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، ٹھیک ہے، جو وجہ ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس سے آگے چلیں تو جب اس دنیا میں تشریف لائے تو فکر کیا، ہماری فکر، میری فکر، ٹھیک ہے، ہماری فکر، ہم جب اس طرح سے دیکھیں تو ہمارا بھی پیار بڑھے گا اور ہمارا احساس بھی بڑھے گا کہ ہمارا عمل کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو میں اس پہ آپدہ کو کہوں گا، وہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کنٹینیو کرے، اور ہم اس پہ جتنا میرے خیال میں احساس جاگے گا اتنی ہمیں اپنے اعمال پہ بھی شرمندگی ہوگی، اور جتنی وہی باتیں ہم جتنی ادھر شان بڑھتی دیکھیں گے نا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے، تو اتنا ہمیں پھر مزہ بھی آئے گا اور اس ریلیشن کی اسپیشلٹی بھی ہمیں فیل ہوگی کہ یہ ہمارے امت کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ جی آپ بے شک بے شک، بڑی خوبصورت بات، اور اس میں بار بار کیونکہ ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ یہ جو عشق ہوتا ہے یہ بات چیز سے نہیں ہوتا کہ ہم باتیں کرتے رہیں اور ہم عشق کے دعوے کریں، دعویٰ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا، اور ہمیں تو عمل عشق سکھایا گیا ہے۔ یعنی پہلی بات جو جس چیز کا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں تو یہاں سب سے پہلے تقاضا عمل کا ہی ہے، اور ہم مان لیں۔ ایک بڑی اچھی اور بات، بے شمار باتیں اللہ کے کرم سے اس راستے پر سکھائی جاتی ہیں، سیکھتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ تسلیم کر لیں، غلطی مان لیں، جلدی مان لیں۔ تو ہم وہ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت۔
میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ تو ہم نسبتوں کو اللہ کے کرم سے اون کرنے والے اور اس کی اہمیت کو سمجھنا بھی ہم پر ایک احسان ہوا کہ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ نسبت ہے کیا اور اس کا اون کرنا کیا ہے، وہ احسان کیا ہے۔ تو ہم ندامت کے ساتھ اپنے عمل پر شرمندگی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں کہ ہاں ہم اپنے عمل پر شرمندہ ہیں، ہاں ہم اپنے عمل پر نادم ہیں، لیکن کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہی ہوئی ہے۔ اور جو ہے کہ نسبت کی بات ہے کہ کرم ہم پر ہوا کہ ان نسبتوں کے سلسلے ہمیں عطا ہو گئے اور ہم یہاں بیٹھے انہی نسبتوں کے صدقے ان کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ ہم یہ ذکر کرنے والے نہیں تھے، ہم یہ ذکر سننے والے نہیں تھے۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت جو گزرا تو وہاں پر کچھ اس طرح کی ذکر ہمارے محفلوں کا حصہ تھے جو پسندیدہ نہیں تھے۔ ہم وہ محفلوں میں بیٹھ کے جو ذکر کرتے اور سنتے تھے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ نہیں تھے۔ یہاں بات کو آگے بڑھاؤں گی، اور جیسے ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں، ایک کلام ہے بڑا خوبصورت کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، اور اس کا ترجمہ کہ بلغ العلا بکمالہ، وہ بلندیوں پر پہنچے اپنے کمال کے ساتھ، کشف الدجی بجمالہ، کہ آپ کے جمال سے تمام اندھیرے دور ہو گئے، حسنت جمیع خصالہ، آپ کی تمام حسائل عادات ہی بہت خوبصورت اور اچھی ہیں، صلو علیہ وآلہ، کہ آپ پر اور آپ کے کی آل پر درود و سلام ہو۔ یہاں بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ جیسے یہاں اسی بڑے خوبصورت کلام میں کہا گیا ہے کہ آپ کی آمد سے تمام اندھیرے دور ہو گئے، تو آپ کی ولادت کا جس وقت ہوا تو آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ آپ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات جو ہے وہ روشن ہو گئے، اور دور دور تک اور پوری جہان میں اور پوری کائنات میں وہ روشنی جو ہے پھیل گئی، اور وہ جو کتنے سالوں سے بھڑکتی وہ فارس کی آگ اور وہ بجھ گئی، اور پھر اس طرح سے آتش کدے جو ہیں وہ بجھ گئے، اور اندھیرے بے شک دنیا کے ظاہری جتنے اندھیرے تھے، چاہے وہ جہالت کی صورت میں تھے، چاہے وہ اس وقت شرک کی صورت میں تھے، چاہے وہ اس وقت کی جو رسم و رواجوں کی صورت میں تھے، جس صورت میں وہ چیزیں جہالت کی ایک وہ جو تھی ریپریزنٹیشن کر رہی تھی، وہ تمام کے تمام اندھیرے تو دور ہوئے، لیکن اصل میں وہ ہمارے لیے ہماری روح کی روشنی، ہمارے دل کی روشنی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، کہ جب آپ کی آمد ہوئی تو ہم جیسوں نے جس وقت آنا تھا اس دنیا میں، آپ کے صدقے میں، آپ کے وسیلے سے ہماری روحوں میں بھی وہ روشنی اتر رہی ہے، ہمارے دل بھی روشن ہو رہے ہیں، اور ہمارے وہ جو احساس اور سوچ جو ہیں ان کو بھی روشنی عطا ہے تو آپ ہی کے صدقے اور وسیلے سے عطا ہے۔ یہاں تھوڑا سا میں ذکر کروں گی ربیع الاول کے مہینے کی برکت کے حوالے سے۔ آپ کی آمد اس جہان میں برکت اور فیض کا ایک وسیلہ بن کر ہوئی، کہ وہاں پر جیسے ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آپ کی پیدائش ہو گئی تو اس وقت کا جو رواج تھا، حضرت بی بی حلیمہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی رضاعت کے لیے، اور وہ ان میں سے تھی کہ آپ کے پاس پیسے بھی نہیں تھے بہت زیادہ، اور آپ کا حچر بھی بہت کمزور سا تھا، اور غذا کی کمی کے باعث اس طرح سے رضاعت کا حق بھی ادا نہ کر پاتی، اور ان کو پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ دنیا میں تشریف آور ہوئے تو کیونکہ یتیمی میں آپ تشریف لائے تھے، در یتیم ہم جیسے کہتے ہیں کہ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن کیونکہ آپ کو اور کوئی بھی عورت، بہت ساری عورتیں آتی تھیں اور اسی طریقے سے بچوں کو لے جاتی تھی رضاعت کے لیے، لیکن آپ کو کوئی بھی لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کے عوض وہ ہدیہ لیتی تھی یا پیسے لیتی تھی، جو اس وقت کا رواج بھی تھا۔ تو پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی لے کر نہیں جا رہا تھا، تو حضرت بی بی حلیمہ کے اس میں نصیب میں جو ہے یہ ایک شرف ان کو ملا کہ آپ ان کو لے گئیں، اور پھر وہی حچر جو کمزوری کے باعث چل بھی نہیں پاتا تھا وہ تیز تر دوڑنے لگا، اور وہی بکریاں اور اونٹنیاں جو کوئی دودھ نہیں دے رہی تھی، ان کے گھر میں اور غذائی قلت تھی، وہ اس بے شمار دودھ دینے لگیں، اور چراگاہیں جو تھی ہری بھری ہو گئیں، بارشیں برسنے لگیں، ہر طرف ہریالی ہو گئی، یعنی بہار کا سما آ گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ آ گئے ہیں، بہار آ گئی ہے، تو وہ دنیا پہ ایک بہار کا عالم، بلکہ یہاں پر ہی میں بتاؤں گی، ضرور ذکر کروں گی کہ ربیع الاول ہم جو کہتے ہیں نا، ربیع کا مطلب ہی بہار ہوتا ہے، ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، تو اول کا معنی ہوتا ہے پہلا، ربیع الاول یعنی پہلی بہار کا موسم،
इसको इस वजह से रबीउल अव्वल कहते हैं। और बहार के मौसम में हम सब जानते हैं कि क्या होता है, फूल और कलियां जो है खिलते हैं, और एक उसका एक समझे फेज ऐसा होता है बहार के मौसम का जिसमें फूल और कलियां खिलते हैं, और एक फेज ऐसा होता है जिसमें फल पक जाते हैं। तो ये रबीउल अव्वल और रबीउल सानी, ये दो फेजेस हैं जो कि कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स हमें मिलते हैं, इस्लामिक मंथ्स मिलते हैं। तो बड़ा खूबसूरत एक इस हवाले से भी एहसास कि हर चीज का रंग बदल जाता है, हमारी तबीयत बदल जाती है, हमारी मिजाज में तब्दीली आ जाती है, हमारे मूड्स बदल जाते हैं, हमारा उस वक्त रंग खुशबू पूरी जहान की बदल जाती है। हम बाग में जाते हैं, वहां पे रंग और होते हैं, फूलों के रंग, हवाओं के रंग, हवाओं में खुशबू, यानी तरोताजगी होती है, एक सब्जा होता है, एक हरियाली होती है, हर तरफ हर सू जहाँ जहाँ पे देखें हर चीज खिली खिली नजर आ रही होती है, कहीं बारिश बरस रही होती है, कहीं रंग नजर आ रहे होते हैं। तो इसलिए इस बहार को जो दुनिया पे उस वक्त उनका वजूद बहार बनकर आया, ये प्यारे आका दो जहां सलाम जब तशरीफ लाए, तो उस वक्त जो अंधेरे छाए हुए थे, जैसे इस कलाम में भी बताया कि आपके आने से वो तमाम के तमाम अंधेरे मिट गए, तो आपका वजूद बहार बनकर इस दुनिया में जो है वो जाहिर हुआ। जमीन आसमान शजर हजर हर शय पर बहार छा गई। यहाँ पर एक और वाक्य और वाक्य भी मैं बताऊंगी, लेकिन एक एहसास कि जिस वक्त बाहर आती है ना, तो हर शय खिल जाती है, चाहे वो कोई भी जानदार हो, ठीक है, वो फूल कलियां हो, ठीक है, वो इंसान हो, जैसे मैंने बताया कि इंसानों की तबीयत भी बदल जाती है, फूल कलियां, बागात, शजर हजर, जानवर परिंद चरिंद, हर एक की सुर लय तान बदल जाती है, ठीक है। हर एक इंसान के दिल की हालत पे कुछ ना कुछ उस बहार का असर होता है। तो ये जो प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम की आमद इस दुनिया में हुई, ठीक है, तो हम कहते हैं कि अल्लाह का करम और मेहरबानी हर एक पर होता है कि उसके दिल की हालत बदलती ही बदलती है। ये जो हम रबीउल अव्वल बहार की आमद की खुशी मना रहे हैं, उनकी निस्बत से इस महीने हर दिन अल्लाह का बनाया, हर महीना अल्लाह का बनाया, हर घड़ी उसकी बनाई है, लेकिन फिर उसने खुद ही तो किसी महीने को, किसी दिन को, किसी घड़ी को हास अफजलियत और बरतरी किसी ना किसी सदके से अता की। तो खुशकिस्मत हैं वो कि जिनको इस करम के सदके में इस बहार के असरात अपने दिल पे महसूस हों कि आपकी आमद हुई बहार की सूरत में इस जहान में, और उस बहार की वजह से मेरे भी दिल की हालत बदल गई। हम यहाँ बैठे हैं, हम उनका जिक्र सुन रहे हैं, जरूर हम पर करम हो रहा है, जो आज सुन रहे हैं, इस वक्त साथ सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, हम यकीन से कह सकते हैं अल्लाह के करम से है जो हमें यकीन अता हुए कि जो जो इस जिक्र को सुनेगा उसके दिल की हालत बदले की वजह से हम कहते हैं, मफहूम है कि 2 उंगलियों के बीच है कल्ब, ठीक है, वो जब चाहे बदल सकता है। तो ये कैसे हो सकता है कि उसके हबीब का जिक्र हो, ठीक है, वो कहता है, अल्लाह कहता है तुम अकेले याद करो, मैं तुम्हें अकेले याद करूंगा, तुम महफिल में याद करो, मैं तुमसे बेहतर महफिल में तुम्हें फरिश्तों की महफिल में याद करूंगा, ठीक है। और इसी महफिल जिक्र के बारे में है कि फरिश्ते ऐसे महफिलों की तलाश में रहते हैं जहाँ पे उसके हबीब का और उसका जिक्र हो, और फिर उस फरिश्ते उस महफिल को ढांप लेते हैं, वहां सकीनत का नजूल होता है, ठीक है। और फिर इन महफिलों में जहाँ दरूदो सलाम भेजा जाता है, ठीक है, प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, हदीस का मफहूम है कि जिस वक्त तो दरूदो सलाम भेजा जाता है, तो अल्लाह मेरी रूह, मुझे अबू दाऊद की जहाँ गालिबन जहाँ तक मुझे याद है ये हदीस मुबारका है, कि मुझे रूह लौटा दी जाती है और मैं सलाम का जवाब देता हूँ, यानी वो खुद दरूद सलाम सुनते हैं, हम यहाँ दिल से भेजे, वही बात जैसे कि ये तो दिल के यकीन की बात है कि हम सलाम पढ़ते हैं, दरूद भेजते हैं, ठीक है। तो
ابدا کی کنیکٹیوٹی کا کچھ ایشو ہوا ہے، تو ہمیں یہ ٹائم جیسے پہلے سارا بیک گراؤنڈ اس لیے بتایا میں نے بھی جب بات کر رہا تھا کہ اب یہ ٹائم ربیع الاول کا جو ہے، جو مہینہ ہے، اس کو خوشی سے، اس میں دل کا احساس اچھا رکھتے ہوئے، خوشی کا ایک اپنا وہ لنک ایکٹیو رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم لوگ وہی کہیں کہ نادان ہیں، دنیا میں چیزوں میں گم ہونے والے، تو ہم یہ سب کوشش کریں گے کہ ہم یہ جو ٹائم ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کو اچھی طرح سے خوشی کے احساس میں فیل کرتے ہوئے گزاریں۔ جیسے میں ایسے کہوں، میرے اگر بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے نا، تو اس دن ہم کچھ کھلاتے بھی ہیں کسی کو جو ضرورت مند ہوتے ہیں، کسی کی مدد بھی کی، ٹھیک ہے، اور خوش بھی رہا کہ یہ ہمارے بیٹے کی برتھ ڈے کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ٹائم بھی اب جو سٹارٹ ہو رہا ہے، سب کوشش کریں گے، اور آئی تھنک آبدا از بیک، آبدا اپنی بات بے شک کنٹینیو کریں۔ سوری مجھے آئیڈیا نہیں ہوا تھا، اسٹک ہو گئی۔ ابھی آواز آ رہی ہے کلیئر؟ جی اب آ رہی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حیدر بھائی نے درمیان میں کنٹینیو کیا۔ جیسے ربیع الاول کے حوالے سے میں نے بات کی کہ ربیع الاول کو بہار کا موسم کہا گیا ہے، اور یہاں پر کائنڈلی کوئی بھی ویور بھی مجھے کنفرم کیجیے گا کہ ان کو بھی آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ربیع الاول کے حوالے سے جیسے بہار کے موسم کا ذکر میں نے کیا کہ بہار میں پھول کلیاں کھل جاتی ہیں، پھل پک جاتے ہیں، تو میں نے جیسے کہا کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر جگہ جگہ اپنے ذکر کے ساتھ فرمایا کہ اذان میں، نماز میں، کلمے میں، جگہ جگہ ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے حبیب کا ذکر ہو اور ان کی آل پاک کا ذکر نہ ہو۔ جہاں حبیب کا ذکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوگا، میلاد منایا جائے گا، اس کی آمد کی خوشیاں منائی جائیں گی، جہاں جہاں پر ہم یہ تذکرے کریں گے کہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اور بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جبکہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف انہی کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گیا، دونوں عالم کا رسول اللہ ہی اللہ۔ تو یہ خوشیوں کے عالم جن کا تذکرہ میں نے کیا کہ ان کو جب لے گئی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں ان کو بھی فیض و برکات نصیب ہونے لگی، اور یوں ہی آگے سلسلہ چلتا رہا ان فیض و برکات کا۔ تو میں یہاں پہ ذکر کروں گی ایک احساس کی صورت میں کہ ربیع الاول اگر بہار کا مہینہ ہے، اور 3 پہلے مہینے ربیع الاول اور اس سے پہلے محرم اور صفر، تو محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جیسے جہاں پہ پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے مہینے کو بہار کا مہینہ ہم کہتے ہیں، تو بہار کے موسم میں جو پھول اور کلیاں کھلتے ہیں نا، ان کی پنیری پہلے کہیں بوئی گئی ہو گئی، یعنی وہ بیج پہلے کہیں ڈالا۔ بڑا ایک اللہ کے کرم سے مجھے ایک احساس خود ایک اللہ نے ظاہر اندر اتارا کہ 3 مہینوں میں پہلا مہینہ جو محرم کا ہے وہ غم کا ایک مہینہ ہے، ہر لمحہ ہم ان کا غم حسین کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس مہینے کو کیونکہ نسبت ہے ان کی آل سے، اس لیے وہ خاص الخاص اس مہینے میں ایک یاد کی شدت بڑھ جاتی ہے، اس غم حسین کو ہم تازہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو مجھے ایک احساس ہوا کہ جس وقت بیج بویا جاتا ہے نا، تو اس کے لیے کوئی گہرا کٹ اندر لگنا ضروری ہے، تو زمین کو کھودا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اندر بیج بونے کے لیے اس گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ کچھ وقت لگتا ہے اور وہ بیج کھلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی صورت میں اگر ہم اللہ کے کرم سے جب محرم کے مہینے میں غم حسین کے ساتھ اپنے دل میں وہ درد لے کے اپنے دل کی زمین کو نرم کرتے ہیں، اور وہاں اللہ کے کرم سے وہ ایک بیج بویا جاتا ہے محبت کا، محبت رسول کا، اللہ کی محبت کا، اس کی آشنائی کی صورت میں، غم حسین کی صورت میں، آل پاک کی محبت کی صورت میں، اس وقت کو جو ایک محبت کا بیج بویا جاتا ہے نا،
اللہ کے کرم سے۔ اس کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں سے، چاہے دنیا کے معاملات کی صورت میں درد لگتا ہے، چاہے ان کی آشنائی کی صورت میں ہمارے دل نرم کیے جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ دو انگلیوں کے بیچ میں ہے خالق کی دو انگلیاں، جس نے ہمیں بنایا وہ جس طرح سے چاہے اس کو مولڈ کر دے، جس طرح سے چاہے اس کو بدل دے، ٹھیک ہے، اس کو ایک سیکنڈ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری ماں ہی ہوتی ہے نا جس نے ہمیں جنم دیا، کہتی ہے تو میں ایک سیکنڈ میں تمہیں سیدھا کر دوں گی، کہ کہیں ہم الٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے تو میں ایک سیکنڈ میں سیدھا، اگر یہ پیدا کرنے والی ماں کہہ سکتی ہے تو وہ ہلک کرنے والا 2 سیکنڈ میں دو انگلیوں کے بیچ میں ہمارے دل کو رکھ کے بدل سکتا ہے۔ تو وہ جو بیج اس وقت محبت کے بوئے گئے، جس جس کے دل میں اس وقت محبت کی عطا کی صورت میں بیج بویا گیا، اب وہ 1 مہینہ سفر کا جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں وہ بیج پکتا ہوگا، اس کو وہ وقت ملتا ہوگا، اور پھر وہ کھلتا ہے، وہ محبت کی صورت میں ربیع الاول میں بہار کی صورت میں اس پہ عطا ہوتی ہے، اور پھر وہ پھول اور کلیاں کھل جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک چیز میں حکمت ہے اللہ کی، ٹھیک ہے۔ وہ محبت کا جو بیج اس وقت بویا گیا، جب بہار کا موسم آتا ہے تو کھل جاتا ہے، تو یہ بھی عطا ہے اور وہ بھی عطا ہے۔ تو ہم اس تسلسل کو، محرم، سفر اور ربیع الاول کو ایسے بھی سمجھیں کہ تب بھی ہم یاد مناتے ہیں اور اب بھی ہم یاد منا رہے ہیں، اور ہم زندگی کے ہر لمحے میں انہی کی یاد مناتے رہیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہوگا۔ اور جس وقت اس جہان میں پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوگی، جس جس نے ان کے رخ انور کو دیکھا، آج ہم ان کے رخ انور کو دیکھ نہیں پاتے، صرف احساس کی صورت میں جب ان کو یاد کرتے ہیں تو دل پھڑک پھڑک جاتا ہے، اور دل کی حالتیں اس وقت بھی بدل رہی ہیں، اور دل کی حالتیں اب آگے بھی بدلیں گی۔ جو کوئی اس سیشن کو اللہ کے کرم سے سنے گا، یقیناً اس کے دل کی حالت پر اللہ کے کرم سے اس نے بدلنا ہے۔ اور جیسے پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ بار بار فرماتا تھا، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام پیغام دینا ہے، بدلنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام صرف اس پیغام کو آگے چلانا ہے، پہنچانا ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی مدد سے، بدلنا تو اللہ کا کام ہے۔ تو ان کے رخ انور کا ہی کچھ ذکر کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس دنیا میں تشریف لے آئے تو جو ان کو دیکھتا تھا، وہ ان کو کہتا کہ ان کا رخ انور چاند کی صورت میں تھا، کہ ایک طرف چاند ہوتا، وہ جس کو کہتے ہیں کہ انگلی کے اشارے، جب بچپن میں بھی انگلی کی طرف اشارہ کرتے، انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے تو وہ حرکت کرتا، ٹھیک ہے، زندگی کی کون سی شے ہوگی جس کی طرف وہ اشارہ فرماتے تو وہ حرکت میں نہ آتی، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا انگلی کے اشارے سے۔ تو ان کے بارے میں ایک پڑھوں گی، اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ بیان کروں گی، اور پھر انشاءاللہ اس کو تھوڑا وائنڈ اپ بھی کریں گے۔ اس پہ تو جتنی بھی بات کی جائے دل بھرتا نہیں ہے۔ تو وہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کچھ ایسا فرمایا ترجمہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت ترین پیکر نہیں دیکھا، اور آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے جنم نہیں دیا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے، گویا کہ آپ حسب مرضی و منشا پیدا ہوئے۔ تو کیا ہی بات ہے، کہ کیا ہی کرم ہے کہ محبوب تو ہوتے ہی وہ ہے جو بے عیب ہونا، تو یہ محبوب ہے۔ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم تو محبوب بھی وہ رکھتے ہیں جو محبوب خدا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں تو اللہ نے کرم سے محبوب اپنا ہی عطا کر دیا نا، کہ ان سے محبت کرو، تو یہ ہم پر کرم ہوا کہ محبوب خدا، کہ جن کا رخ روشن دیکھ کر راہ ہی رستہ بھول جاتے تھے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ کھلنا بچ پاوے تے ہاتھ کھلنا بچ رل جاوے تے راہ بھول جاوے، کچھ ایسے بھی اشعار ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے اس وقت بھول رہا ہے۔ ایک واقعہ میں بیان کروں گی کہ پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سیر کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر جس وقت سیر کے لیے تشریف لے گئے تو ایک وفد وہاں پہ موجود تھا، وفد طارق اس کا نام تھا۔ بہت سارے لوگ اس وقت میں موجود تھے، اور ان کے پاس بہت سے اونٹ بھی تھے، اور اس وقت سرخ اونٹ جو تھا بہت خوبصورت تصور کیا جاتا ہے، جیسے آج کل ہماری بہت ساری ماڈلز ہوتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے مجھے کیا ہوتی ہیں، کچھ کاروں کے نام ہوتے ہیں ایسے ایسے کر کے، مجھے اتنے آتے نہیں ہیں، تو وہ مجھے فلاں ماڈل پسند ہے، فلاں ماڈل پسند ہے، تو اسی طرح اس وقت ریڈ اونٹ کی بہت اہمیت ہوتی تھی۔ تو پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا ایک ریڈ اونٹ پسند آ گیا، آپ نے فرمایا کہ کیا تم بیچتے ہو؟ ان بیچاروں نے پتہ نہیں بیچنا تھا کہ نہیں، انہوں نے ان کا رخ انور دیکھا اور کہا ہاں ہم بیچتے ہیں۔ پیارے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت کیونکہ
सैर पे गए हुए थे तो उनके पास पैसे तो नहीं थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझे दे दो, मगर मैं पैसे बाद में भेजूंगा। अब उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले जाएं। प्यारे आकर दो जहां अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए, और जिस वक्त वहां से तशरीफ ले गए तो सब आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा कि यार जिस वक्त ज़ाहिर सौदा होता है तो या तो हम उस बंदे को जानते होते हैं, या कोई चीज गिरवी रखी जाती है, या फिर कोई जामिन होता है, तो यहाँ तो तीनों ही बातें नहीं थी। तो ऐसा क्या हुआ कि वो ऊंट भी ले गए और पैसे भी नहीं दिए, और हम भी मुंह देखते रह गए एक तरह से। तो उनकी अक्लें ही बेचारों क्या करते, उनके सामने रुख रोशन ही ऐसा था कि वो बेचारे अकल से पैदल हो गए उस वक्त। तो उन्होंने उस वक्त उनको ऊंट भी दिया, पैसे भी ना लिए, और रुखसत हो गए, प्यारे आ गए दो जहां। और उस वक्त आपस में बातें करने लगे कि असल में हुआ ये। एक ने कहा कि यार असल में हुआ ये था कि जब मैंने उनको देखा तो मैं तो उनकी जो होना बातें ही सुनता रह गया, यानी जिस वक्त वो बात करते थे तो ऐसे लगता था कि बातों से फूल झड़ते हैं, मुंह से फूल झड़ते हैं। दूसरे ने कहा कि जब वो हंसते थे तो उनकी वो एक अक्स जो था, रोशनी जो थी, सामने के पहाड़ पे पड़ती थी। तीसरे ने कहा कि यार मैं तो उनकी जुल्फों के पेचो हम में ही खो के रह गया, और चौथे ने कहा मैं उनकी आंखों के समंदर में ही डूब गया। तो ये बात हुई। अच्छा, जब उन्होंने ये आपस में प्यार मोहब्बत की बात कर ली, उनके रुख अनवर का जिक्र कर लिया, तो एक ने कहा कि कुछ भी है वो हमारा ऊंट हत्या कर ले गए। जिस वक्त उन्होंने ये लफ्ज यूज किए तो सरदार की जो बीवी थी वो हैमे से बाहर निकली, और उस वक्त उसने कहा कि खबरदार ये हथियाने का लफ्ज ऐसे इस्तेमाल ना करो, मैं जमानत देती हूँ, अगर वो पैसे ना देने आए तो मैं पैसे दूंगी। तो मैंने कहा शायद समझा कि क्या तुम उनको जानती हो। तो उसने कहा कि नहीं मैं उनको तो जानती नहीं हूँ, लेकिन जिस वक्त तुम उनसे सौदा तय कर रहे थे और उनसे बात कर रहे थे तो मैंने हैमे की औट से उनको देखा था, और वो इतना खूबसूरत और हसीन चेहरा था कि वो झूठा नहीं हो सकता। ऐसा चेहरे वाला, ऐसा हसीन चेहरे वाला शख्स झूठा नहीं हो सकता। यानी ये उनके जमाल और हुस्न का जिक्र है कि जिन्होंने देखा वो फिदा हो गए। ठीक है, उनके वो कहते हैं ना, मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नूरानी है। ठीक है, तो ऐसी मत्थे चमक दी लाट नूरानी जब कोई देखेंगे, और वो मुख चंद बदर जब देखेंगे, ठीक है, और जब वो काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, महमूर रखी हैं मद भरिया, ठीक है, तो वो उन आंखों को देखने वाला कैसा अपना आप लुटा नहीं देगा। अभी इतनी ही बातें हो रही थी उस काफिले के दरमियान में, तो उनका गुलाम प्यारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम का एक गुलाम जो है वो पैसे लेकर आ गया और खजूरें जियाफत के लिए लाया, कि वो वहां पर क्याम पजीर हैं तो ये जियाफत के लिए खजूरें हैं और ये तुम्हारे पैसे हैं। उन्होंने कहा हम तो खुद ही बिक चुके हैं, हमें पैसे तो तुमने क्या देने हैं, हमें उस बारगाह में ले चलो जो वो आए थे, और उनका कहाँ पे मकाम है। तो वो आने वाले गुलाम ने कहा कि वो सामने तशरीफ फरमा है, आका दो जहां अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो पेश हुए। तो ये है उनके हुस्न का आलम, और ये है उनके हुस्न का जिक्र जो हम पर भी करम हो रहा है कि हम कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो उम्मत से उनकी मोहब्बत, जैसे हैदर भाई ने भी यहाँ पर तस्करा किया कि जगह जगह उनसे उनकी उम्मत से मोहब्बत के तस्करे मिलते हैं। उनका वजूद यहाँ पर इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर जब तक रहा तब भी वो वजूद हमारे लिए बायस बरकत और रहमत रहा, रहमतुल आलमीन आपको बनाकर भेजा गया, और इस दुनिया से जाना भी आपका हमारे लिए शिफात का क्योंकि वसीला बनेगा, उसमें भी रहमत है। यहाँ पर उम्मत की शिफात के हवाले से मैं कुछ कोट करूंगी और फिर बात को वाइंड अप करने की तरफ इंशाल्लाह आएंगे। हजरत आदम बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को फरमाते सुना कि रोजे क्यामत सब गरोह दर गरोह हो जाएंगे, हर उम्मत अपने नबी के पीछे होगी और अर्ज करेगी ए फलां शिफात फरमाइए, ए फलां शिफात फरमाइए, यहाँ तक कि शिफात की बात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर खत्म होगी। बस उस रोज शिफात के लिए अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद पर फायज फरमाएगा। ठीक है, ये सही बुखारी की हदीस मुबारक है। और इसी तरह जहां पर भी प्यारे आका दो जहां सलाम तशरीफ फरमा हुए, जब तक पूरी की पूरी उम्मत जो है शिफात के सदके और वसीले से दाखिल जन्नत नहीं हो जाएगी, आप तशरीफ फरमा रहेंगे जन्नत से बाहर, और तमाम उम्मत को जन्नत में दाखिल होने के बाद ही आप जन्नत में दाखिल होंगे। और इसी तरह से हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बगैर इरादा के लग्जिश हुई तो उन्होंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और अर्ज की कि या अल्लाह अगर तूने मुझे माफ ना किया तो मैं
تو میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم محمد مصطفیٰ کون ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا اے مولا تیرا نام پاک ہے، تو نے جب مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنا سر تیرے عرش کی طرف اٹھایا اور میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور میں جان گیا کہ یہ ضرور کوئی عظیم المرتبت ہستی ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ بس اللہ نے وہی نازل فرمائی اے آدم وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری نسل میں سے آخری نبی ہیں، اور ان کی امت تمہاری نسل کی آخری امت ہوگی، اور اگر وہ پیدا نہ ہوتے میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یعنی حضرت ابراہیم کی دعا حضرت عیسیٰ کی بشارت بن کر وہ اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے ذکر ان کے تذکرے کو جتنا زیادہ طویل کرنا چاہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، تو اس نے تو جو قلم توڑا، ہم یہ زبان سے تمام دنیا کے جو درخت ہیں وہ کاغذ قلم بن جائیں اور ہم ان کے تذکرے اپنے زبانوں سے کرتے رہیں تو یہ تذکرہ ختم نہ ہو۔ اپنی سی کوشش کی کہ اس تذکرے کو کریں، خود بھی اللہ کے کرم سے دلوں کو بدلیں، اور اللہ اپنے کرم سے سب کے دلوں کو بھی اس ذکر کے صدقے میں بدل دے۔ وہ جیسے کہا کہ ہمارے دلوں کو وہ حالتیں بھی اللہ کرے کہ ہر محرم میں سال کے آغاز میں نصیب ہوں کہ وہ محبتوں کے بیج بوئے جا سکیں، اور پھر ربیع الاول میں بہار آئے اور وہ پھل پھول اور کلیاں جو ہیں وہ کھل جائیں اور پک جائیں، محبت کے وہ شجر جو ہیں، وہ پھول بوٹے جو ہیں وہ اللہ ہمیں عطا کر دے، دل میں وہ کھل اٹھیں، بہاریں آ جائیں ان کے وجود سے، ان کے نسبت سے، ان کے صدقے سے۔ میں یہاں پہ اپنی بات کو اینڈ کروں گی اور ریکویسٹ کروں گی فائنل ٹیک کے لیے، فائنل ورڈز کے لیے حیدر بھائی سے، اور پھر سیشن کو انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جی حیدر بالکل بھائی۔ بہت اچھا بتایا، اور میں ایسے کہوں گا بس یہی ایڈ کروں گا کہ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تو جو بزنس مین تھا وہ اپنے بزنس کے رولز بھول بیٹھا، ٹھیک ہے، اور آپ پہ ایمان لے آیا، تو وہ تو آپ آقا دو جہاں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے، لوگ آپ کی شہر کو دیکھ کے ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، لوگ آپ کے فرمان کو پڑھ کے آج کے دن تک ایمان لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انسان کا سب سے اسٹرانگ ہولڈ اس کا دین یا بلیو ہوتا ہے۔ تو میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جتنا بھی وہ ہم بات کریں کم ہی رہتی ہے، اور ہم جتنی بھی بات کرتے رہیں ہم کرتے جائیں گے، اور یہ جو ماہ مبارک ہے یہ صرف خوشی اس ماہ میں نہیں، وہی بات ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہم ہر روز منائیں تو بھی کم ہے، ہم ہر لمحے میں منائیں تو بھی کم ہے، ہم اسی پہ ہی دنیا میں ہمارے حالات جیسے بھی ہیں ہم اسی ایک تعلق کی، اس ریلیشن کی بیس پہ ہم اپنی تمام زندگی اگر خوشی سے گزار جائیں تو بھی کم ہے شاید۔ اور انشاءاللہ جیسے محرم کا بھی آپ نے بتایا، میں ایسے کہوں گا کہ ہم اس سیشن کو بھی جیسے اس میں شان بھی بیان کی بات کی، تو کوشش کریں گے اسی لنک کو لیتے ہوئے چلیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جو نبی کریم، ہمارے جو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا شان کیا عظمت والے ہیں کہ وہ عرش کا بھی اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے پانی پہ اس کو پیدا فرمایا اور اس میں لرزش سی تھی تو میں نے اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا، تو وہ ہم اس اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ بے اگلے شک سیشن میں بھی اکٹھے رہیں گے، اور اللہ انشاءاللہ ہمارا قبول بھی کرے، انشاءاللہ آمین۔ رہیں گے اور قبول کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی ہمارے دل کھلتے رہیں، اور ہم اگلے سیشنز سارے اکٹھے مل کے بہترین طریقے سے اس خوشی کو منا سکیں، اس یاد کو منا سکیں، ذکر کر سکیں۔ آمین سم آمین۔ بہت شکریہ ساتھ رہنے والوں کا، بعد میں جوائن کرنے والوں کا، سب کے لیے بہت دعا، پیار، محبت، اور وہی دعا کے قبول ہو اور سب کے دل اللہ کے کرم سے بدلے۔ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں جلدی آپ سے امید ہے کہ ملاقات ہوگی اللہ کے کرم سے۔ اللہ حافظ۔